فقیر پر یہ پابندی لگائی کہ وہ در سے سوال دراز نہ کرے جب تک کہ اس کو یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ شاید اب کھانے پینے کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ وہیں اس کے پاس آنے والوں کے لیے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ فقیر کو سوال کرنے کی نوبت تک ہی نہ جانے دیں، اس کی ضروریات پر خود نظر رکھیں، اور اگر اس فقیر کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، تو صرف فقیر کی کفالت نہ کریں بلکہ اس انداز میں اسے لک آفٹر کر لیں کہ اس کے بیوی بچے وہ بھی بخوبی پلتے چلے جائیں۔ اسی طرح جب ہم فقیر کے پاس حاضر ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی طور بھی اپنے آپ کو فقیر سے برتر نہ سمجھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھیں گے تو پھر حصول علم ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ اگر ہم ایک ویسل سے دوسرے ویسل میں پانی شفٹ کرنا چاہیں بلکہ سائفن کے، تو ہمیں ایک ویسل ذرا بلندی پہ رکھنا پڑتا ہے، دوسرے ویسل کو ذرا سا نشیب میں، تاکہ پانی نیچرل گریوٹی کے ذریعے، جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کے ذریعے بہنا شروع ہو جائے، تو پانی نشیب کی طرف آئے گا۔ اسی طرح فقیر کی محفل میں بیٹھ کے زیادہ زور سننے پر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر کی محفل میں اگر آدمی جائے تو زبان کو بند رکھے، صرف آنکھیں اور کان کھلی رکھے، کیونکہ حصول علم فقیر کے یہاں دو ہی طریقوں سے زیادہ ہوگا، ایک فقیر کی بات سننے سے اور دوسرے فقیر کی حرکات آبزرو کرنے سے۔ جب تک کہ ہم فقیر کو پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دیتے اور اس کو آبزرو نہیں کرتے، حصول علم ہوگا نہیں، کیونکہ فقیر نہ تو باقاعدہ کلاس لے گا کہ بلیک بورڈ پر سمجھانا شروع کر دے فلاں چیز کا فارمولا فلاں ہے، نہ وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز میں جائے گا، نہ وہ فارمل لیکچرز ڈیلیور کرے گا۔ وہ تو صرف اپنے مشاہدات آپ کو سناتا ہے، اپنے تجربات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ انہی مشاہدات اور تجربات سے انسان نتائج اخذ کرتا ہے کہ یہ مشاہدہ یعنی کس کے نتیجے میں